آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے۔ یحل کا لفظ حا لام لام سے ہے، گرہ کھولنے کو کہتے ہیں۔ حلال وہ چیز جس کا استعمال جائز ہو، جو کام کرنا درست ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان یہ کہ ترث النساء، تم وارث بن جاؤ عورتوں کے۔ عورتوں سے مراد یہاں پر مرنے والی کی بیوی ہے، کرہا زبردستی، جبرن۔ اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے وغیرہ سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی اپنے مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ یعنی عورت بھی ترکہ کا مال تصور ہوتی تھی، اور اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتا، اور اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیا کرتے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو کسی سے بھی نکاح نہ کرتے۔ غرض اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس آیت کے اترنے سے عورتوں کو پوری آزادی مل گئی۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے۔ عورتوں کے مال کی طرح اپنی ملکیت میں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ وہ اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس کے ساتھ ہم بے جان چیزوں جیسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت آزاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ شوہر کے مرنے کے بعد یہ صورت تھی کہ عورت کو میکے نہیں جانے دیا جاتا تھا، دوسری شادی نہیں کرنے دی جاتی تھی، اور ایک اور صورت یہ بھی تھی کہ اس کے حصے میں کوئی مال آنے نہ دیتے تھے، اور اگر اس کا اپنا کوئی مال ہوتا تو وہ بھی ہڑپ کر لیتے تھے۔ ان ترثوا النساء کرہا میں عورتوں کے علاوہ ان کے مال بھی شامل ہیں کہ ان کے تم وارث نہیں ہو، جو کچھ ان کا ہے وہ انہی کا رہے گا۔ پھر اس کے کئی معنی اور مفہوم ہیں کہ عورت مال کی طرح تقسیم نہ ہوگی، بغیر نکاح کے اس سے تعلق نہ رکھا جائے گا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت آزاد ہے، میکے جا سکتی ہے، اس کو روکا نہ جائے گا۔ محرم رشتے سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی محرم رشتے نکاح کے ساتھ اس عورت کو نہیں پکڑ سکتے، مثلاً سوتیلا بیٹا وغیرہ۔ عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے آزاد ہے، یعنی اس بات سے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ پھر ساری زندگی بغیر نکاح کے رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔
عام حالات میں عورت کے وارث مرد کیسے بنتے ہیں؟ ان پر یعنی عورتوں پر وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں. مثلا کسی رشتہ دار سے ملنے نہ دیا جائے، اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی جائے. تو عورت ایک انسان ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، جذبات ہیں اور احساسات ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو یہ حکم دیا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ بات تمہارے لیے حلال ہی نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، جبرن. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو. تعدلوہن کا لفظ عین ضاد لام سے ہے، معنی سختی سے روکنا، تنگ کرنا، مجبور کرنا. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو. اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ میں تمسکوہن کے لفظ پڑھے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی سے روکنا، اور یہاں لفظ ہے تعدلوہن جس میں 3 معنی آتے ہیں، سختی سے روکنا، تنگ کرنا اور مجبور کرنا. لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا، بعض جو، آتَيْتُمُوهُنَّ، دیا تم نے ان کو. جو دیا تم نے ان کو مراد مہر ہے، تحفے تحائف ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو. عورت پر ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر شوہر کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو وہ از خود اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ عورت مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ اسے شوہر نے اب تک دیا ہے خود سے واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے. یعنی وہ شوہر سے کہے کہ جو کچھ بھی تم نے مجھے دیا ہے تم لے لو، مجھے چھوڑ دو. اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دے دیا. مہر یا تحفے جو اچھے وقتوں میں دیے یا کوئی بھی پراپرٹی وغیرہ دی، لیکن اب بیوی سے دل بھر گیا، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، لیکن طلاق دینے کی صورت میں وہ مہر واپس نہیں لے سکتا. البتہ اگر عورت خلا لے لے تو وہ تمام مال واپس کرے گی. اس لیے شوہر عورت کو اتنا تنگ کرے کہ وہ مجبوراً خلا لے لے تاکہ شوہر کو اس کا دیا ہوا مال واپس مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. سارا مال تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِبَعْضِ مَا، تھوڑا سا بھی نہیں لے سکتے. ایک صورت میں اس کی اجازت ہے، الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ ارتکاب کریں بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا. اگر عورت کھلی برائی کا ارتکاب کرے تو پھر اس کو دیا ہوا مال واپس لیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق اس سے مراد زنا ہے. یعنی اگر وہ زنا کے مرتکب ہوں تو تم اس سے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جو تم نے اسے دیا ہو. تم اس پر سختی کر سکتے ہو حتیٰ کہ وہ اسے تمہارے لیے چھوڑ دے. اس صورت میں تم اس سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہو. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں بفاحشۃ مبینہ، اس کو امام ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عام ہیں اور زنا، نافرمانی، زیادتی اور بدزبانی وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی یہ سب کام ایسے ہیں، نافرمانی، زیادتی، بدزبانی، زنا،
جن کی وجہ سے عورت کو تنگ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے سارے یا بعض حق سے دستبردار ہو جائے، اور اس صورت میں شوہر اس سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ شوہر اس کو کچھ بھی دے چکا ہو تو اس کو اختیار نہیں کہ وہ اس کو واپس لے لے، لیکن اگر فاحشۃ مبینہ کا ارتکاب کرے وہ عورت تو شوہر اس سے اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ یہ صورت مال واپس لینے کی ہے۔ تو فاحشۃ مبینہ کی صورت میں مال واپس لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ اگر عورت خوشی سے اپنا مہر اپنے شوہر کو واپس دے تو بھی شوہر لے سکتا ہے، اور ایک اور صورت ہم نے پڑھی تھی خلا کی صورت میں بھی عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا۔ تو یوں 3 صورتیں آپ کے پاس آ گئیں جس میں اگر عورت کھلی برائی کا ارتکاب کرے تو شوہر اس کو دیا ہوا مال واپس لے سکتا ہے، اور دوسری صورت کہ عورت خوشی سے اپنے ہسبینڈ کو اس کا دیا ہوا مہر یا کوئی مال واپس کرنا چاہے تو شوہر لے سکتا ہے، اور تیسری صورت خلا کی صورت ہے کہ جس میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف بھلے طریقے سے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ کا لفظ عین شین را سے ہے۔ عشر 10 کے ہندسے کو کہتے ہیں، عشیرہ کنبے کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہی لفظ معاشرہ بھی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف بھلے طریقے سے۔ معروف یعنی شرع کے مطابق ہو، عام روزمرہ کی زندگی میں لوگ جس کو اچھا کہیں، جس کا دستور اور طریقہ اچھا ہو، یعنی مل جل کر رہو ان کے ساتھ۔ آرٹ آف لیونگ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن میں بڑی تاکید آئی ہے، اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی اور تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مارو، لیکن اس طرح مارو کہ چوٹ نہ آئے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں معروف کے مطابق کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو تو اس سے اسی حالت میں فائدہ حاصل کر لو کہ اس میں کجی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی عورت کی اسی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق میں ان میں سے سب سے زیادہ اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا تعلق اجنبیوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان آپس میں اچھی کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ ہونی چاہیے، یعنی آپس میں ان کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، ایک تعلق نظر آنا چاہیے۔ آپس کے معاملات مشورے سے مل کر حل کرنے چاہیے، آپس کے مشورے سے
مل کر زندگی گزارنی چاہیے. اور یہاں شوہر کو اس سے باندھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ابتدا شوہر کی طرف سے ہونی چاہیے کہ وہ عورت سے شریفوں کی طرح سلوک کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، پھر دنوں تک بات نہ کرنا، سیدھے منہ بات نہ کرنا، ایک چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے کی پرواہ نہ کریں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو بھلا دینا چاہیے. بری معاشرت، بد اخلاقیت اسلام کے مطلوب اور مقصود کے خلاف ہے. یعنی اسلام ہمیں ہرگز بری معاشرت اور بد اخلاقی کا سبق نہیں دیتا. اسلام سے مطلوب اور مقصود حسن معاشرت اور اچھا اخلاق ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور کر دے اللہ تعالیٰ فِيهِ اس میں، یعنی اس بیوی میں، خیرن بھلائی، کثیرن بہت سی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کا سبب بن جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی سے شفقت کا سلوک کرے اور اللہ اس کے بطن سے بیٹا عطا فرما دے اور یہ بیٹا خیر کثیر کا ذریعہ بن جائے. تو ایسا ممکن ہے کہ کسی کی بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ نہ ہو مگر کفایت شعار ہو، امور خانہ داری سے خوب اچھے سے واقف ہو، پھر تنگی میں بھی وہ شوہر کو ناجائز مطالبے کر کے تنگ نہ کرتی ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، لیکن شوہر محض بدصورت ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دینا چاہے، تو ممکن ہے کہ کوئی خوبصورت عورت وہ لے آئے اور وہ کفایت شعار نہ ہو، امور خانہ داری سے واقف نہ ہو، شوہر سے مطالبے پر مطالبے کر کے اس کا جینا حرام کر دے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہی ہے کہ اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں اپنی بیویوں سے نفرت ہو جائے اور تم ان کو طلاق دینا چاہو تو فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو. ہو سکتا ہے ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنا اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کا سبب بن جائے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی سے ملتی جلتی بات. آیت نمبر 216 میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات ناراضی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا باعث بن جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
ہمارے ہاں شادی عموماً جذبات کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور جذبات کچھ دنوں میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ جاتے ہیں، پھر وہ عیب کھلنے لگتے ہیں اور کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہی موقع انسان کے اصل امتحان اور صبر کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز بالکل ناپسند ہے، لیکن اللہ اسی میں ہی اچھائی پیدا کر دے، بھلائی پیدا کر دے۔ اسلام میں شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ شادی سے انسان کیا حاصل کرے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ ہے شادی کا مقصد کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو محبت اور رحمت کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کے جو شروع کے سال ہوتے ہیں اس میں شوہر اور بیوی کے درمیان بڑی جذباتی محبت ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، ان کی ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں، تو ان کے رشتے میں محبت سے زیادہ رحمت ہو جاتی ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں پیدا کی، یہ ایک دوسرے کے کیئرنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت رشتہ بنایا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ تو یہاں اس آیت میں یہ سمجھایا گیا کہ علیحدگی کا فیصلہ جلدی نہ کرو۔ شادی کے بعد ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے، شادی کے بعد سمجھوتوں میں وقت لگتا ہے۔ جلد بازی میں کئی لوگ رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، تو یہاں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ناراضگیوں میں غلط الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت ہی بڑے بڑے الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ فاحشۃ مبینہ جیسے بھی الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ تو شادی دو لوگوں کے اکٹھے ہونے کا ہی صرف نام نہیں، دو مختلف خاندان جڑتے ہیں، دو مختلف جنس جڑتے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، اور یہ معاملات صبر سے ہی حل ہوں گے۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو اور کر دے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی بہت سی۔ خیرن کثیرہ سے مراد یہاں پر نیک اولاد ہے، اور دوسری مراد کہ بہت سی لڑائیاں باہمی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور تیسری مراد خیرن کثیرہ سے کہ کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سبق سکھانے کا سبب بن جاتے ہیں، انسان اس سے میچور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو شادی سے پہلے انسان میں وہ رشد نہیں آتی، تنہا آپ اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد انسان کے اندر میچورٹی زیادہ آتی ہے، تنہا زندگی گزارنے سے وہ رشد نہیں آتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ٹکراؤ اور کھینچا تانی اور مشکلات آتی ہیں تو اس میں انسان
یہ سوچتا ہے کہ میں اس مشکل کو کیسے حل کروں، پھر وہ حکمت کے ساتھ اس مسئلے مسائل کو حل کرتا ہے، تو بہت زیادہ سمجھداری اس کے اندر آتی ہے۔ تو ڈفرینس آف مینجمنٹ کو جاننے سے ہی انسان سیدھا چلنا سیکھتا ہے، اور انہی مسئلوں کو حل کرنے سے ازدواجی زندگی میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے۔ تو اس آیت میں عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم ہے۔ بیوی کے شوق کا شوہر کو خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ ساری باتیں موجود تھی کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوبصورت انداز میں زندگی بسر فرماتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے، اپنے گھر والوں سے خوش طبعی سے پیش آتے، ان سے لطف و کرم کا معاملہ کرتے، نان نفقے میں وسعت رکھتے، ازواج کو ہنساتے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے ان سے دوڑ بھی لگا لیتے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ فرمایا تو میں آپ سے سبقت لے گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میرا جسم ابھی بھاری نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ اس وقت ہلکی پھلکی سی تھی۔ پھر جسم بھاری ہونے کے بعد ایک بار پھر مقابلہ ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت فرما لی، ساتھ ہی فرمایا یہ تمہاری اس سبقت کا جواب ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے۔ پھر تمام ازواج ہر رات اس ام المومنین کے گھر جمع ہو جاتی ہیں جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بسر فرمانی ہوتی۔ آپ بسا اوقات رات کا کھانا ان کے ساتھ مل کر کھاتے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حجرے میں چلی جاتی۔ آپ ازواج میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی بستر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ تو شوہر اور بیوی میں ایک عمدہ رشتہ ہونا چاہیے، ایک ربط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا